قانون عطا کر دیا ہوگا، عام قانون عطا کر دیا ہوگا فرشتوں کو، تکڑیاں لگاؤ، کیونکہ قرآن میں ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن عملوں کا وزن ضرور ہوگا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں جب رات کو پہرا دیتے تھے نا گلیوں میں، اعلان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ وہ تکڑی لگائیں، خود تول لو اپنے عمل اس سے پہلے کہ وہ تولنا شروع کر دیں۔ تو تکڑیاں ضرور لگیں گی ایمان والوں کے لیے، عمل تولے جائیں گے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے یہ قانون دے رکھا ہوگا کہ عمل تولے جائیں، تکڑیاں لگا دی جائیں، جس کے نیکیاں بڑھ جائیں گناہوں سے اسے جنت لے جاؤ، جس کے گناہ زیادہ ہو نیکیوں سے اسے دوزخ لے جاؤ۔ حدیث پاک میں کہ فرشتے ایک بندے کے عمل تولیں گے، جب ترازو میں رکھیں گے اس کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا نیکیوں کو اٹھ جائے گا۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فرشتے اسے زنجیروں میں جکڑ کر کھینچ کر دوزخ لے جا رہے ہیں کہ تاجدار کائنات کی نظر پڑ جائے گا۔ امام الانبیاء دیکھا، اور ایک روایت میں حضرت آدم حضور سے فرمائیں گے آپ کا امتی اور فرشتے دوزخ لے چلے، آپ کا غلام اور فرشتے دوزخ لے چلے۔ امام الانبیاء آواز دیں گے فرشتوں رک جاؤ، یہ میرا غلام ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا، اسے کہاں لے چلے ہو؟ فرشتے رک جائیں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب ہم نے اس کے عمل تولے، اللہ کا قانون دیا ہوا ہے کہ عمل تولو، نیکیاں بڑھ جائیں تو جنت لے جاؤ، گناہ زیادہ ہو تو دوزخ لے جاؤ۔ ہم نے اس کے عمل تول لیے، اس کے گناہ زیادہ ہیں اس لیے دوزخ لے چلے۔ امام الانبیاء فرمائیں گے پلٹو پھر تکڑی پر، یہ توجہ سے سنیں یہ حدیث ہے۔ حضور فرمائیں گے پھر چلو تکڑی پر، میں پاس کھڑا ہوتا ہوں پھر تول، میری موجودگی میں تولے جائے میرے غلام کے عمل۔ ایمان سے بتائیں، میرا یہ سوال ہے کیا فرشتوں کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی تولنے میں ڈنڈی ماری ہوگی؟ وہ فرشتے ہوں گے، پاکستانی دکاندار تو نہیں ہوں گے، فرشتے تو نہیں کر سکتے ایسا، انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری نہ وہ مار سکتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے یار کی اتھارٹی ہے کہ جس طرح یار کہے ویسے کرتے جاؤ۔ پہلے ہمارے قانون پر دوزخ لے چلے تھے، وہ قانون تھا نا دیا ہوا کہ عمل تو لو، گناہ زیادہ ہو تو دوزخ لے جاؤ، کہا وہ ہمارا قانون تھا، دوزخ لے چلے تھے۔ اب قانون نہ دیکھو، مصطفیٰ کی مرضی دیکھتے، یار کہتا ہے پھر پلٹ جاؤ، فرشتے اسے پھر لائیں گے تکڑی پر، اللہ اکبر، اس کے عمل تو لے جائیں، جیسا فرشتوں نے کہا ہوگا ویسے ہی نکلے، گناہ زیادہ اور نیکیاں کم۔ فرشتے عرض کریں گے آقا اب اجازت ہے، دیکھ لیا آپ نے اس کے گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم۔ امام الانبیاء فرمائیں گے رک جاؤ، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، کالی کملی سے گورا گورا ہاتھ نکلے گا، ہاتھ میں ایک چیٹ ہوگی کاغذ کا ٹکڑا، امام الانبیاء اس غلام کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، بس وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا اٹھ جائے گا، اس کی زنجیریں ٹوٹ کے گر جائے گی۔ فرشتے کہے گئے او نوجوان، تو بندے تجھے مبارک ہو، تو تو جہنم جا رہا تھا، مصطفیٰ کی رحمت نے تجھے سنبھال لیا، رحمت مصطفیٰ نے تجھے تھام لیا، تو دوزخ جا رہا تھا۔ فرشتے کہیں گے مبارک ہو، تو جنتی ہو گیا۔ وہ بندہ حضور کے قدموں پہ گرے گا، یہ سب حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ عرض کرے گا میرے آقا، میرے ماں باپ آپ کے قربان، اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا؟ میرے گناہ اتنے وزنی تھے کہ میں نے کچھ سجدے کیے تھے، ٹکریں ماری تھی، کچھ طواف بھی کیے تھے، تلاوت بھی کی تھی، مگر وہ میرے سجدے بھی مجھے نہیں بچا سکے، میری تلاوتیں نہیں بچا سکے، اور آپ کے کاغذ کا ایک ٹکڑا مجھے بچا گیا۔ اس میں کیا تھا آقا؟ امام الانبیاء فرمائیں کہ میری امتی تو بھول گیا مگر ہم نہیں بھولے، یاد کر
گلستان قانونی میں فلاں فلاں مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک بار تیرے من کی گہرائی سے درود نکلا، درود نکلا، وہ تیرا ہی تھا، وہ ہم نے اپنے پاس سنبھال لیا اور آج تیری شاید تجھے لوٹا دی۔ وہ درود تو نے ہم پہ پڑھا تھا، آج یہ جو ہے وہ ہم تم پہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے تجھے بچا لیا۔ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ عمل اس کے تولے گئے تھے۔ عمل کون سے تولے گئے تھے؟ تقریب میں 2 بار تولے تھے، پہلے فرشتوں نے تولے تھے، پھر حضور کے کہنے پر دوبارہ تولے تھے۔ وہ کون سے عمل تھے اس کے؟ جو زندگی میں عمل کرتا رہا، فرشتے لکھتے رہے اور وہ تل گئے 2 دفعہ۔ جو وہ پڑھتا رہا، فرشتے لکھتے رہے، وہ تل گئے 2 دفعہ۔ تو یہ درود تلنے میں کیوں نہیں آیا تھا؟ سبحان اللہ۔ جو حضور کی پرچی پر تھا وہ بھی تو پڑھا تھا نا اس نے، سمجھ رہے ہیں نا؟ پڑھا تھا تو حضور کی پرچی میں تھا اور حضور نے رکھ دیا۔ تو یہ فرشتے جو پڑھتا رہتا تھا، لکھتے رہتے تھے، تو جب فرشتوں نے ہر شے لکھ لی تھی اور وہ 2 بار تل گیا تو یہ بچ کیسے گیا تھا درود؟ یہ فرشتوں کے لکھنے میں کیوں نہیں آیا؟ تو سنو، یہ وہ درود نہ تھا جسے زبان پڑھتی ہے، یہ درود نہ تھا جسے دل پڑھتا، کیونکہ ایک ہے دل، ایک اس کے اندر قلب، اس کے اندر باطن۔ فرشتوں کی نظر قلب تک رہتی ہے، مصطفیٰ کی باطن میں اترتی ہے۔ یہ وہ جو باطن میں درود پڑھا گیا تھا کسی کیفیت میں، اس دیوانے نے پڑھا اور نادان تو اس جھگڑے میں ہے، مصطفیٰ تیرا درود نہیں سنتے، تیرا سلام نہیں سنتے۔ اس حدیث پہ غور کر، تیرے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے جو تیرا درود نہیں سنتے، مدینے والا وہ بھی سن لیتا۔ تیرے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے جو تیرا درود نہیں سنتے، مصطفیٰ وہ بھی سن لیتے ہیں، اور وہی درود حضور نے لوٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اصل بات ہے حضور رابطے کی، آقا سے تعلق جڑ جائے پھر یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ مولانا فضلہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی نے بڑی مزے کی بات کی، وہ فرماتی ہیں کچھ لوگ اس جھگڑے میں حضور دور رہتے ہیں، مدینے میں اور کہیں نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں سینے میں رہتے ہیں۔ وہ کہتی ہے جھگڑے میں نہ پڑو، میں تمہیں بتاتی ہوں کس کے قریب رہتے ہیں اور کس سے دور رہتے ہیں۔ فرماتی ہے خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں، کہا خانہ یار کا کیا تم کو پتہ بتلاؤں، جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہے دور بھی ہے، جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہے دور بھی۔ تو جو ان سے پیار کرے نہ ان کے سینوں میں رہتے، اور جو ان سے نفرت کرے، ابو جہل پڑوس میں رہ کر بھی دور رہتا، بلال حبشہ میں رہ کر بھی قریب رہتا۔ تو یہ تعلق کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جن کا تعلق پختہ ہو گیا ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، محمد بن محمد الغزالی حضور کے عاشقوں کا گھرانہ، اپنا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادے کا نام محمد، اتنی محبت حضور کے ساتھ۔ امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں تمہارا حال تو مجھے نہیں معلوم تم کس درجے پہ۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، 12 سال سے میں جب حضور کو سلام کہتا ہوں نماز میں، اتحیات ہم پڑھتے ہیں نا، ہر نمازی کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اس کا مطلب اے نبی آپ کو سلام ہو گیا۔ ہر نمازی حضور کو سلام کہتا ہے۔ غزالی کہتے ہیں مجھے تمہارا تو نہیں معلوم کیا حال ہے، مگر میرا حال سنو اللہ کی عزت کی قسم، مجھے 12 سال ہو گئے، میں ہر نماز کے ہر اتحیات جب مصطفیٰ کو سلام کہتا ہوں مدینے سے اپنے سلام کا جواب سن لیتا ہوں، اگلی نماز بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے حضور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں اور میں وہ سن لیتا ہوں۔ جن کے دلوں کے رابطے ہیں گنبد خضرا کے ساتھ، ان کے تو دلوں میں رہتے ہیں، ان کے دلوں میں رہتے ہیں۔ اسی دور کے ایک عالم کہتے ہیں، ابھی زندہ ہے، بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک جا رہا تھا، گلی میں نکڑ پر ایک پاگل عورت بیٹھی پٹے ہوئے کپڑے، ٹاکیوں والا دوپٹہ،
وہاں بیٹھی تھی فٹ پاتھ پہ، بندے اسے سمجھتے تھے کوئی پاگل عورت دیوانی، جو گزرتا تھا 1 ریال 5 ریال پھینک کے چلا جاتا تھا، تو جو اس کے قریب جاتے تھے وہ پاگل سمجھ کے گزر جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں پیچھے سے آ رہا تھا اس گلی میں، وہ آخری کونے میں بیٹھی، میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور کی حدیث کے مطابق حضور کے مدینے میں 2 جنتیں ہیں، ایک ہے جنت البقیع جہاں حضرت فاطمہ الزہرا لیٹی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہے، اور صحابہ کرام کے مزارات، عثمان غنی کا مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے ریاض الجنت کہ جہاں لوگ نفل پڑھتے ہیں، حضور کے ممبر اور حجرے کے درمیان جو جگہ ہے مسجد نبوی میں، حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے اور میری ممبر اور میرے حجرے کے درمیان یہ سارا ٹکڑا جنت کا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ کہتے ہیں میں حدیث کے حوالے سے غور کر رہا تھا کہ حضور کی حدیث کے مطابق 2 جنتیں، ایک جنت البقیع وہ بھی جنت ہے، ایک ریاض الجنت یہ بھی جنت ہے۔ اب مدینے میں 2 جنتیں ہیں، میں سوچ رہا تھا، اور دونوں میں پتہ نہیں حضور کی نظر میں افضل کون سی، 2 جنتیں۔ کہتے ہیں میں جب اس پاگل عورت کے قریب پہنچا، مدینہ کی رہنے والی، اس نے نا عربی زبان میں مجھے کہا، کہنے لگی تعالی ہنا یا اخی وسما کلامی، کہنے لگی میرے بھائی میرے قریب آؤ اور میری بات سنو۔ میں حیران ہو گیا کہ پاگل عورت مجھے کیا کہنا چاہتی، میں پاکستان کا یہ مدینے کی، یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتے جب میں قریب گیا میں نے کہا میری بہن کیا بات ہے، تو وہ ہنس پڑی، کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں، تو سوچ رہا ہے مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں، کہنے لگی مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس، کہنے لگی میری آنکھوں سے دیکھ مصطفیٰ کا پورا مدینہ جنت ہے، صرف 2 تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں امتی کا، اور تجھے کیا خبر مصطفیٰ کے شہر میں رہنے والی پاگلوں کا علم یہ ہے، اور فٹ پاتھ پہ رہنے والی پاگل اور دیوانیاں جانتی ہیں کسی کے دل میں کیا ہے، خود رسول کے علم کا حال کیا ہوا۔ تم رابطے پکے کرو حضور کے ساتھ، اللہ کی عزت کی قسم نہ حضور دور ہے نہ مدینہ دور، کیا وہ تو سینے مدینہ بنا دیتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھتے انہیں ساری خبریں رہتی ہیں، کون غلام کس انداز سے محبت کر رہا ہے وہ ساری خبریں رکھتے ہیں۔ یہ جو بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو یہاں بہت سی حکومتیں ملیں گی، ایک آئی دوسری گئی، ایک خاندان کی حکومت آئی دوسرے کی چلی گئی، کبھی مغلیہ خاندان کے لوگ، کبھی تغلق خاندان کے لوگ، کبھی غوری خاندان کے لوگ، اس طرح حکومتیں آتی رہی۔ تو ان ساری حکومتوں میں سے ایک حکومت تغلق خاندان کی بھی رہی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی جو تاریخ پڑھتے ہیں